السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ پاک اسٹڈی 301 کا لیکچر نمبر 15 تک تو ہمارے لیکچرز ہو گئے کمپلیٹ، اور مڈ ٹرم کا ہمارا سلیبس بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور اب ہم اپنا فائنل ٹرم کا سلیبس سٹارٹ کریں گے۔ جی اب ہم اپنا لیکچر نمبر 16 اوپن کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب لیکچر نمبر 16 ہمارا کیا ہے؟ دا آبجیکٹیوز ریزولوشن 1949 کی مقاصد کی قرارداد۔ اب مقاصد کی قرارداد پہلی آئینی دستاویز تھی جو پاکستان میں آئینی پیش رفت کی بنیاد ثابت ہوئی۔ اس نے ارکان اسمبلی کو پیرامیٹرز اور شاندار اصول مہیا کیے۔ اس نے آئین سازی کے عمل کو آسان بنا دیا تاکہ ان کے سامنے کچھ خاص مقاصد طے کیے جائیں جو پاکستانی عوام کے لیے قابل قبول ہوں گے، جنہوں نے ہندو اکثریت کے تحت بہت کچھ برداشت کیا۔ اس قرارداد کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے منتقل کیا تھا اور 12 مارچ 1949 کو اس کی منظوری دی تھی۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے آئین ساز اسمبلی 1947 to 54۔ اب پہلے دستور ساز اسمبلی جو ہے وہ ہندوستانی آزادی ایکٹ 1947 کے تحت وجود میں آئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ AML کے اس دعوے کی تقدیر کے فیصلے کے لیے جولائی 1946 میں انتخابات ہوئے تھے کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے جو علیحدگی کی خواہش رکھتی ہے۔ وطن پاکستان کا حصہ بننے والے اضلاع کے ممبران کو دستور ساز اسمبلی کا ممبر قرار دیا گیا۔ ایسے ممبروں کی تعداد 69 تھی۔ پھر 1947 کے بعد جب یہ ریاستیں پاکستان میں شامل ہو گئیں اور پھر آبادی میں اضافہ ہوا تو یہ 79 ہو گیا۔ اس وقت اسمبلی میں دو بڑی جماعتیں تھیں، مسلم لیگ اور کانگریس۔ اس اسمبلی میں دوہرے فرائض انجام دینے تھے۔ اب ہے مقاصد کے حل کی خصوصیات۔ فیچرز آف دا آبجیکٹیوز ریزولوشن۔ اب یہ جو پوائنٹس ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور آپ اس کو غور بھی کریں اور یہ اپنے ہینڈ آؤٹس پہ بھی مینشن کر لیں کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، تاکہ جب آپ فائنل کی تیاری کے لیے بیٹھیں یا جب بھی اپنا یہ لیکچر یہ جو ہے اپنا لیسن نمبر 16 کھولیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں، اور لانگ اور شارٹ کسی بھی صورت میں یہ آپ کے فائنل میں کویسچن آ سکتا ہے۔ اب مقاصد کے حل کی خصوصیات کیا تھی؟ پوری کائنات پر حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس اختیار کو جو انہوں نے اپنے عوام کے توسط سے ریاست پاکستان کو اپنے مقرر کردہ حدود میں استعمال کرنے کے لیے سونپا ہے، وہ ایک مقدس امانت ہے، آزاد ریاست پاکستان کے لیے۔ پھر ریاست کے لوگوں کے نمائندوں کے ذریعے اس کی طاقت کا استعمال کریں گے۔ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور سماجی انصاف اسلام کی طرف اعلان کے طور پر کے اصول کو مکمل طور پر منایا جائے گا۔ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات اور تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کا اہتمام کرنے مسلمز کے قابل بنایا جائے، جیسا کہ قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اقلیتوں کو آزادانہ طور پر اپنے مذاہب کی پیروی اور اس کی پیروی کرنے اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دینے کی آزادی حاصل ہے۔ اقلیتوں، پسماندہ اور افسردہ طبقوں کے جائز مفادات کے تحفظ کے لیے دفعات، اور پھر پاکستان کا ایک فیڈریشن ہوگا جس میں خود مختار یونٹس ہوں گے۔ ریاست کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ کیا جائے گا۔
پاکستان کے عوام کو خوشحال ہونا چاہیے اور اقوام عالم میں ان کا صحیح مقام حاصل کرنا چاہیے اور بین الاقوامی امن و ترقی اور انسانیت کی خوشی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب اس کی ایکسپلینیشن اینڈ امپورٹنس، اس کی وضاحت اور اہمیت۔ قرارداد نے خدا کی خود مختاری کو ایک مخصوص سیاسی فلسفہ قرار دیا۔ مغربی جمہوریت یہ تصور دیتی ہے کہ لوگوں میں خود مختاری مضمر ہے، لیکن خدا کی خود مختاری کا تصور رکھنے کے ساتھ یہ قرارداد اہم ہے۔ اس نے واضح کیا کہ لوگ خدا کے تحفے میں دیے گئے اختیارات کو استعمال کریں گے تاکہ انہیں اس کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر کام کرنا پڑے۔ طاقتوں کا استعمال ایک مقدس اعتماد ہے۔ پاکستانی عوام کے نمائندے اسلامی فریم ورک کی روح کے ساتھ عالمی نظریہ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے تحت امور کا انتظام کریں گے۔ پاکستانی قرارداد میں پاکستان کے قومی معاشرے میں اقلیتوں، پسماندہ اور افسردہ طبقوں کو مناسب احترام اور حقوق دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان کے حقوق، مفادات، مذہب اور ثقافت کا تدارک نہیں کیا گیا۔ یہ ضروری ہے کہ قرارداد نے وفاق کے عقائد کو واجبات، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا وعدہ کیا ہے۔ غیر مسلموں کے اعتراضات، آبجیکشنز بائی نان مسلمز۔ غیر مسلموں کی طرف سے سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ حکومت مذہب اور سیاست کو ملانے کی کوشش کر رہی ہے، جو جمہوریت کی روح کے خلاف ہے۔ غیر مسلموں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور اقلیتوں کے حقوق پر اعتراض کیا کہ یہ معاشرے میں عدم مساوات کو فروغ ملے گا کہ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جدید وقت کے لیے شریعت کافی نہیں ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس سے مذہبی انتہا پسندوں کو مذہبی ریاست کے قیام کے لیے کام کرنے کی ترغیب ملے گی۔ امپورٹنس، اہمیت۔ مقاصد کی قرارداد پاکستان کی آئینی تاریخ کی ایک بنیادی دستاویز ہے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو پاکستانی عوام کی بہتر زندگی کے لیے اہداف کے حصول کے لیے میکانزم فراہم کرتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس نے آزادی سے قبل کے دور کے ساتھ اپنے روابط کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام کی مرکزیت کو اپنا لیا۔ AIML کے رہنما ماڈرنسٹ مسلمان تھے جو راسخ العقیدہ مذہبی ریاست کے حامی نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے اسلامی قوانین اور بین الاقوامی جمہوری اقدار کی پاسداری کرنے کا درمیانی راستہ منتخب کیا۔ قرارداد اپنی اہمیت کی وجہ سے تمام دستور کی پیشکش رہی۔ اب میں اسٹوڈنٹس آپ کو ہر لیکچر کے بعد یہ ضرور کہتی ہوں کہ آپ اپنے ہینڈ آؤٹ ضرور ریڈ کر لیا کریں لیکچر لینے کے بعد۔ اس طرح پھر آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا اور اس طرح پھر آپ اپنی ورڈنگ میں بھی کر سکتے ہیں اور لیکچر کو غور سے سنا کریں اور پھر اپنے ہینڈ آؤٹس بھی ریڈ کیا کریں تاکہ اس میں سے کوئی بھی کوئز آ جائے تو وہ آپ کے لیے ایزی ہو اور آپ اپنا ایزیلی اس کا جواب دے سکیں۔ چلیں آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر ہی کمپلیٹ ہو گیا۔